السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ روشنائی سجاد ظہیر صاحب نے کتاب لکھی تھی اور یہ اصل میں یادیں کے عنوان سے لکھی گئی تھی۔ آج اس سبق میں ہم سب سے پہلے یادیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جسے آپ ہندی میں سنسمرن بولتے ہیں۔ اصل میں اگر ہم اس کا تعارف پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یادیں جو ہے وہ ایک مستقل صنف نہیں ہے۔ جیسے غزل ایک صنف ہے، افسانہ ایک مستقل صنف ہے۔ افسانے کے تحت کہانیاں لکھی جاتی ہیں، غزل کے تحت شاعری کی جاتی ہے، نظموں کے تحت نظمیں لکھی جاتی ہیں، اور اسی طرح مضمون کے تحت مضمون اور سوانح نگاری میں بایوگرافیز لکھی جاتی ہیں۔ لیکن یادیں کوئی مستقل صنف ابھی تک نہیں بن سکی ہے۔ اردو کے کئی ادیب ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے اہم تجربات کو، واقعات کو یادیں کے عنوان سے مرتب کیا ہے، جمع کیا ہے، اور اس کو انہوں نے نام دیا ہے یادیں۔ یعنی ان کی زندگی کے واقعات سے جڑی ہوئی وہ چیزیں کہ جن کا ان کے ذہنوں پر زیادہ اثر پڑا ہو، تو اس کو جب وہ جمع کرتے ہیں یادیں کے طور پر، میموری کی بنیاد پر، اپنی یادداشت کے بنیاد پر، کسی دن بیٹھ گئے اور لکھنا شروع کر لیا۔ اس طرح اردو کے کئی ادیبوں نے مرتب کیا ہے۔ یادیں کے برعکس اگر ہم دیکھیں، یادیں کے اپوزٹ برعکس یعنی الٹا دیکھیں، تو سوانح جو ہے وہ دائرہ اس کا وسیع ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے۔ سوانح میں اکثر کیا ہے، پوری زندگی آ جاتی ہے، پوری زندگی یا زیادہ تر زندگی کا حصہ، اور شروعات سے لے کر آخر تک سوانح بایوگرافی میں ایک تسلسل، کرونولوجی ہوتی ہے۔ پیدائش، تعلیم، تربیت، اور پھر جوانی، شادی وغیرہ، نکاح، اس کے بعد تعلیمی خدمات، ادبی خدمات، زندگی کے کارنامے، اس طرح ہم پوری سوانح بیان ہوتی ہے۔ یادیں اسی کے ذیل میں آتی ہیں، اسی کے اندر آتی ہیں۔ سوانح میں ترتیب پائی جاتی ہے، تسلسل پایا جاتا ہے۔ تسلسل یعنی سلسلے وار طریقے سے، لگاتار۔ ترتیب کا مطلب ہوتا ہے آرڈر میں، جبکہ یادوں میں سوانحی تسلسل کو قائم رکھنے کی شرط ضروری نہیں ہے۔ یادیں کیا ہوتا ہے، جس طرح آپ زندگی میں ابھی بیٹھے ہوئے ہیں اور اچانک سے آپ یاد کر رہے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، کوئی چیز پہلے یاد آ گئی اور دوسری چیز جو اس سے پہلے ہوئی تھی لیکن وہ بعد میں یاد آئی، تو اس کا ذکر آپ نے بعد میں کیا۔ تو یادوں میں سوانحی تسلسل یعنی یہ وقت کی قید ضروری نہیں ہے، یہ برقرار رکھنا کہ آرڈر میں ہی آپ بیان کریں، کوئی سی بھی بات آگے پیچھے ہو سکتی ہے۔ یادیں قلم بند کرنے والا بہت سی یادوں میں سے صرف محض ان یادوں کا انتخاب کرتا ہے، سلیکشن کرتا ہے، جو کسی نہ کسی پہلو سے اہم، نمایاں اور توجہ طلب ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے وہ تمام یادوں کو مرتب نہیں کر دیتا، جمع نہیں کر دیتا، بلکہ ایسی یادیں کہ جن کا قاری پر زیادہ اثر پڑے، جو اس کی نگاہ میں اہم ہوتی ہیں، وہ سوچتا ہے، سمجھتا ہے کہ ان کو لکھا جائے تو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ بعض ادیب یادیں کے لیے اب یاد نگاری کی اصطلاح استعمال کرنے لگے ہیں، لیکن ابھی بھی کوئی باقاعدہ صنف ادب تو نہیں ہے۔ لیکن یادیں کے تحت بعض ادیبوں کی بہت دلچسپ تحریریں سامنے آ چکی ہیں۔ ممکن ہے کہ مستقبل قریب میں اسے ایک مستقل صنف کا درجہ بھی مل جائے۔ اب ہم سمجھتے ہیں سجاد ظہیر کا جو تعلق ہے وہ ترقی پسند تحریک سے ان کا تعلق رہا ہے۔ آپ نے ترقی پسند تحریک کو اتنا ابھی تفصیل سے نہیں پڑھا ہے، لیکن اس سبق کے دوران جو ہے میں بنیادی باتیں اس کی بتانے آپ کے ذہن میں ڈال دیتا ہوں تاکہ آپ کچھ سمجھ لیں۔ ترقی پسند ادب، ترقی پسند تحریک کا جو ایک مقصد، ایک دو مقاصد میں بتا رہا ہوں، ان کا کہنا ہے کہ ادب جو ہے وہ عوام کے لیے ہے۔ ادب، لٹریچر عوام کے لیے ہے۔ ساہتیہ جسے ہم کہتے ہیں، اس سے عوام کی خدمت کرنی چاہیے۔ ادب میں جو ہے، ادیب جو ہیں وہ اپنے قلم کے ذریعے سے مزدوروں، محنت کش لوگوں، کسانوں، غریبوں، پریشان حال لوگوں، مظلوموں کی آواز کو انہیں بلند کرنا چاہیے۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں شاعری میں یا ڈراموں میں یا افسانوں میں، اکثر جو ہے وہ اس سے پہلے کے ادب میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ معاشرے کا جو یا تو کہہ لیں کہ اونچا طبقہ ہے، ان لوگوں کو جو عنوانات، ٹاپکس پسند ہوا کرتے تھے، چین اور سکون کی زندگی میں جو کچھ بیان ہوا کرتا تھا، پہلے شاعری رہی ہو یا اسی طرح کا جو اردو ادب یا کسی بھی زبان کا ادب ہوتا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے، جو ادب عوام کے قریب نہ ہو، عوام کے اوپر کیا گزر رہی ہے۔ ترقی پسندوں کا یہ کہنا تھا کہ عوام کے اوپر جو کچھ گزر رہی ہے، ادیب آنکھیں بند نہیں کر سکتا، ادیب کو ان کی آواز اپنے قلم کے ذریعے اٹھانی چاہیے۔
بس چھوٹی سی بات یہ ہے. مثال کے طور پر اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ شاعر، افسانہ نگار، کہانی لکھنے والے، سٹوریز لکھنے والے، شاعری کرنے والے، نظم لکھنے والے اس زمانے کے لوگوں کی تکلیفوں کو اپنی شاعری میں جگہ دیں. وہ خیالی پلاؤ شاعری کے اندر نہ پکائیں، وہ صرف جو ہے عشق اور عاشقی کے مضامین کے اوپر ہی گفتگو نہ کریں، بلکہ حقیقت نگاری سے کام لیں. جو کچھ حقیقت میں گزر رہا ہے اس کو بیان کریں. اب آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. روشنائی 1937 کی گرمیوں کے شروع میں پنجاب کسان کمیٹی کا سالانہ اجلاس امرتسر میں ہونا قرار پایا. آج آپ دیکھ ہی رہے ہیں کسانوں کی کمیٹی، دیکھ رہے ہیں نا، اس زمانے سے بھی شروع ہو گیا تھا. یونین سمجھ لیں اس کو، کسانوں کی، جس طرح آج آپ دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے. تو پنجاب کسان کمیٹی جو پنجاب کی کسانوں کی ایک کمیٹی تھی، جس میں جو ہے کسان اکٹھا ہو کر اپنی بات کو رکھا کرتے تھے، تو وہ 1937 کی گرمیوں میں یہ اجلاس، سالانہ اینول کانفرنس کہہ سکتے ہیں، ہونی امرتسر میں ہونی طے ہوئی تھی. صوبہ متحدہ کے کسان سبھا کے کارکنوں کی حیثیت سے ڈاکٹر اشرف کو اور مجھے اس کانفرنس میں شرکت کے لیے مدعو کیا گیا تھا، انوائٹ کیا گیا تھا. مدعو کرنا، کسی کو بلانا. صوبہ متحدہ یونائٹڈ پروونسز ہے نا، کچھ 3 4 یا اس میں اسٹیٹس ہم کہہ سکتے ہیں، پروونس جو انگریزوں کے بنائے ہوئے تھے وہ شامل تھے. تو وہ جس میں یو پی بھی ہے، یونائٹڈ پروونسز اس وقت کہلاتا تھا. صوبہ متحدہ، متحد کہتے ہیں یونائٹڈ کو. جگہ کا نام، بنیادی طور پہ ایک راجیہ کا نام ہے، یوں سمجھے، صوبہ، راجیہ، اسٹیٹ. ہم دونوں اس کے آرزو مند بھی تھے، ہم بھی جانا چاہتے تھے اور ہمیں بلا ہی لیا گیا. کیوں آرزو مند تھے؟ اس لیے کہ پنجاب کی کسان تحریک ہمارے صوبے کی کسان تحریک سے زیادہ مضبوط تھی، اور ہم چاہتے تھے کہ اپنی آنکھوں سے پنجاب کی جری اور آزادی خواہ کسان عوام کو ہزاروں کی تعداد میں ایک جگہ پر جمع دیکھیں، ان کے اتحاد، طاقت اور انقلابی جذبے کا ذاتی تجربہ کریں، اور اس طرح خود اپنے انقلابی شعور کو وسعت دیں. کیوں چاہتے تھے؟ ہم یہ چاہتے تھے، ہم اس جلسے میں شامل ہونا اس لیے بھی چاہتے تھے کیونکہ ہم نے پنجاب کسان جو تحریک تھی اس کی ہم نے تعریف سنی تھی، اور ہم جانتے تھے کہ وہ مضبوط ہے. ہمارے جہاں سے ہم آتے ہیں، جس صوبے سے ہم آتے ہیں، وہاں جو کسانوں کی جو تحریک ہے، یونین ہے، وہاں جو کام کر رہی ہے، وہ اتنی مضبوطی سے اپنی بات کو حکومت کے سامنے نہیں رکھ رہی تھی، اپنے مسائل پر اتنی مضبوطی کے ساتھ کھڑی نہیں ہو رہی تھی. لیکن پنجاب کے کسان جو ہے وہ بہادر تھے، جری بہادر تھے، آزادی چاہنے والے کسان تھے، آزادی خواہ، آزادی چاہنے والے کسان. تو ہم چاہتے تھے کہ ایسے لوگوں کو نا اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور ان سے متاثر ہوں. آپ کسی جگہ چلے جائیں جہاں پر جلسہ ہو رہا ہو اور جہاں عوام کے حق کی بات ہو رہی ہو، تو وہاں جو ہے ایک جذبہ انسان کو جو تقریر سننے جاتا ہے، اور وہاں سن کر وہ سنتا ہے کہ بھئی ظالم کے سامنے قدموں کو، اور جی یعنی کہ ہمت نہیں ہارنی چاہیے، ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے، اپنی بات کو رکھنا چاہیے، اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، وغیرہ وغیرہ. تو ان کے اتحاد، ان کی یونٹی، طاقت اور انقلابی جذبے، انقلاب کہتے ہیں تبدیلی کرنا، جو ابھی جو کچھ کمیاں ہیں ان کو بدل کر ایک نیا سسٹم، نیا نظام، یعنی نئی چیزیں لانا. اور جن چیزوں میں خرابی آ چکی ہے، جس سسٹم میں خرابی آ چکی ہے، سسٹم کے جس حصے میں خرابی آ چکی ہے، اسے جو ہے اس کی اصلاح کرنا، سدھار کرنا. خود اپنے انقلابی شعور کو وسعت دیں. اب ہمارا جو انقلابی شعور ہے، ہمارے اندر شعور، سمجھ، عقل و سمجھ، اور وہ کہہ سکتے ہیں کہ انقلاب برپا کرنے کے لیے ارادہ، قوت، اس میں مضبوطی پیدا کریں، اس میں وسعت دیں. اس کے چند دنوں بعد مجھے اطلاع ملی کہ اس موقع پر پنجاب کے ترقی پسند مصنفین نے بھی امرتسر میں اپنی کانفرنس کرنے کا فیصلہ کیا. مجھے پتہ چلا کہ وہیں پر پنجاب کے جو ترقی پسند مصنفین ہیں، پنجاب کے جو رائٹرز ہیں، مصنفین، رائٹرز، جن کا تعلق ترقی پسند سے ہے. میں بتا چکا ہوں ترقی پسندی کیا ہے. تو جن کا تعلق ترقی پسندی سے ہے یا ترقی پسند تحریک سے ہے، وہ امرتسر میں ہی اپنی کانفرنس کرنے والے تھے. انہوں نے مجھے لکھا کہ چونکہ یہ ان کی پہلی صوبائی کانفرنس ہے، جس کے بعد لاہور اور امرتسر کے علاوہ دوسرے مقامات پر بھی انجمن کی شاخیں، برانچز قائم ہونے کی امید کی جاتی ہے، اس لیے انجمن کے کل ہند جنرل سیکریٹری کی حیثیت سے میری شرکت اس کانفرنس میں ضروری ہے. سجاد ظہیر جو ہے ترقی پسند جو ایک تحریک تھی، اس کے کل ہند آل انڈیا جنرل سیکریٹری تھے.
بہت اونچا عہدہ، کیونکہ یہ بنیاد ڈالنے والوں میں سے تھے، ترقی پسندوں کو ایک کرنے میں، ایسے رائٹرز کو ایک کرنے والے یہی تھے کہ جن رائٹرز کے مصنفین کے دل میں اور دماغ میں یہ پیدا کر سکیں کہ اب ہمیں عوام کی آواز اٹھانی چاہیے۔ اسی طرح یہ تحریک بن گئی، آندولن کہتے ہیں تحریک۔ آندولن سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تحریک کب تحریک بن جاتی ہے، کچھ لوگ اکٹھا ہو جائیں اور پھر کارواں بڑھتا چلا جائے، یہ تحریک ہوتی ہے۔ تو پہلی صوبائی کانفرنس تھی، اسٹیٹ لیول کی پہلی کانفرنس تھی۔ اس کے بعد جو ہے لاہور اور امرتسر کے علاوہ دوسرے مقامات پر بھی انجمن کی برانچز، انجمن یعنی ہاں کمیٹی، کوئی انجمن، اس کی شاخیں برانچز قائم ہونے کی امید کی جاتی تھی۔ اسی لیے انہوں نے مجھے بلایا کہ آپ آئیں گے تو حوصلہ ملے گا ہمیں بھی، اور ادیبوں کو بھی جو ہے ایک اچھا پیغام جائے گا کہ ہاں ترقی پسند جو ہیں وہ متحرک ہیں، وہ واقعی میں ایکٹیولی کام کر رہے ہیں۔ اب میرے لیے امرتسر پہنچنا اور بھی زیادہ ضروری ہو گیا۔ کسان کانفرنس جلیانوالہ باغ میں تھی، جہاں پر ہزاروں پنجابی کسان اکٹھے ہوئے تھے۔ جلیانوالہ باغ کی تاریخ سے آپ واقف ہیں، 1919 میں ڈائر جو کچھ ہوا۔ ترقی پسند مصنفین کی کانفرنس بھی یہی ہونا قرار پائی۔ فیض اس کے مہتمم تھے، فیض احمد فیض جیسا شاعر، ان کا تعلق بھی ترقی پسندی سے تھا۔ پریم چند جنہیں آپ جانتے ہیں بہت اچھے سے، وہ بھی ترقی پسند ادیب تھے۔ ان کا بھی ماننا یہ تھا کہ ادب کو عوام کی آواز اٹھانی چاہیے، ادب سلائے نہیں بلکہ جگائے، لوگوں کو بیدار کرے، ان کے اندر اچھے اور برے کی تمیز پیدا کرے، ان کے اندر انقلاب برپا کرنے کا شعور سمجھ پیدا کرے، انہیں ہمت دے، ان کی آواز اٹھائے زیادہ لوگوں تک۔ ادیب کے پاس موقع ہوتا ہے نا اپنی آواز کو زیادہ لوگوں تک پہنچانا۔ ایک شاعر جو بہت مشہور ہے، اگر وہ غریب مزدور، محنت کش کسان، محنت کش مزدوروں کی، مظلوموں کی آواز اٹھائے گا، بہت دور تک آواز جائے گی۔ فیض اس کے ذمہ دار تھے، فیض اس کا اہتمام مینیجر کون کرنے والے تھے؟ یہ جو کانفرنس ہونی تھی، فیض احمد فیض وہیں ہو رہی تھی جہاں پر کسان اکٹھا تھے، جلیانوالہ باغ کے اندر۔ کسان کانفرنس کے موقع پر وہ ایک بستہ ہاتھ میں لیے جلیانوالہ باغ میں ادھر ادھر مسکراتے گھومتے ہوئے مجھے کبھی کبھی نظر آ جاتے۔ ایک بستہ ہاتھ میں لیے، سوچیے فیض احمد فیض کس قدر بڑا شاعر اور کس طرح گھوم رہا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ اس ہنگامے اور مجمع میں مصنفین کی کانفرنس کیسے ہوگی؟ یہاں تو کسانوں کا میں نے کہا بھئی یہاں جو کچھ چل رہا ہے، اس شور شرابے میں اور اس بھیڑ بھڑاکے میں مصنفین کی کانفرنس کیسے بات چیت ہو پائے گی؟ کسان کانفرنس کے سیشن جب ختم بھی ہو جاتے ہیں، اس وقت بھی کافی بڑا مجمع کانفرنس کے پنڈال میں موجود رہتا ہے۔ اگر ہم سجاد ظہیر کا کہنا تھا کہ بھئی کسان، مان لیجئے کسانوں کی کمیٹی جو ہے، جو بیٹھی ہوئی ہے یہاں پر، اور بار بار ان کا اجلاس بات چیت ہوتی ہے، سیشن ختم ہو گئے سارے، آج کے مان لیجیے 3 سیشن تھے، تقریریں ختم ہو گئی، اس کے بعد بھی کافی سارے لوگ یہاں پنڈال کے نیچے بھی اور یہاں موجود رہتے ہیں۔ فیض نے کہا کہ کیا کریں، کانفرنس کیسے ہوگی؟ سجاد ظہیر کہنا چاہتے تھے۔ فیض نے کہا کہ کیا کریں، ہم نے بہت کوشش کی کہ مقامی کالجوں، یعنی یہاں کے جو مقامی مطلب لوکل مقامی کالجوں یا اسکولوں میں سے کوئی ہمیں 2 دن کانفرنس کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا ہال دے دے، لیکن کوئی بھی راضی نہ ہوا۔ ترقی پسند 1936 میں ہی تو قائم ہوئی تھی، انجمن ترقی پسند 1937 کا یہ سال ہے، ابھی اتنا مشہور نہیں ہوئے تھے یہ لوگ، یہ ادیب اتنے زیادہ مشہور نہیں ہو گئے تھے۔ ترقی پسندی کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں میں، ترقی پسند آئیڈیا بھی اتنا زیادہ مشہور نہیں ہوا تھا۔ ابھی بھی بہت سارے لوگ تھے جو شاید ان کے خلاف تھے، یعنی ان کی سوچ کے، کہ جس مقصد کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ان مقصد سے، ان کے مقاصد سے ابھی بھی کچھ لوگ تھے جو اتفاق شاید نہیں رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہو سکتی ہے شاید کہ کوئی بھی 2 دن کانفرنس کے لیے ہال دینے کے لیے راضی نہیں ہوا۔ آخر کو ہم نے کسان کانفرنس والوں سے کہا، وہ بڑی خوشی سے خالی وقت میں اپنا پنڈال دینے کے لیے راضی ہو گئے۔ خالی وقت میں، سوچئے ذرا، یہی تو بات ہے ادیبوں کی، کیا سادگی ہے۔ اور کسانوں کی بھی وہ سعت قلبی ہے، ان کا دل کتنا بڑا ہے، وہ راضی ہو گئے، ٹھیک ہے آپ ہماری جگہ کا استعمال کریے بغیر قیمت کے۔ اچھا ہے، پنجاب کے کسان اپنے عوامی مصنفین کی صورتیں تو دیکھ لیں، اور مصنفین کے لیے بھی کسانوں کے سائے میں اپنی کارروائی کرنا مفید ہوگا۔ بہت اہم بات کہی فیض احمد فیض نے کہا، یہ تو اچھی بات ہے، ادیب ہیں، آج کسانوں کو موقع مل جائے کہ جو ان کے حق کی آواز اٹھاتے ہیں وہ انہیں دیکھ لیں، وہ ایسے مصنفین، ایسے رائٹرز جو عوامی ہیں، جن کا کنیکشن عوام سے بڑا مضبوط ہے، جو عوام کی آواز اٹھاتے ہیں، جو عوام کی قلم کے ذریعے سے عوام کے مسائل کو ادب میں جگہ دیتے ہیں۔
صرف خیالی پلاؤ نہیں پکاتے، عشق اور عاشقی کی جو ہے باتیں نہیں کرتے ہیں، یا صرف مالداروں کا تذکرہ اپنی شاعری میں نہیں کرتے ہیں، یا صرف بادشاہوں کا تذکرہ جو ہے اپنی شاعری، قصیدے اور غزلوں میں نہیں کرتے ہیں۔ اور مصنفین کے لیے بھی بہتر ہوگا کہ وہ کسانوں کے سائے میں اپنی کارروائی کریں، تو وہ ان کے مسائل کو زیادہ اچھے سے سمجھ پائیں گے، ہے نا؟ بھئی آپ دیکھیں گے کسی کو، ان لوگوں کو، تو انہیں بھی جذبہ ملے گا، انہیں بھی جذبہ ملے گا، ایک دوسرے کو سمجھنے میں مدد ملے گی، ایک دوسرے کے قریب آئیں گے۔ انہوں نے کہا اچھی بات ہوئی۔ مجھے تعجب اس پر تھا کہ ایم اے او کالج والوں نے بھی ہال نہیں دیا، علی گڑھ کالج، ایم اے او کالج غالباً وہاں پر محمدن اورینٹل کالج کا نام ہے شاید، تو انہیں حیرت تھی کہ وہاں پر موجود جو کالج ہے ان لوگوں نے بھی جگہ نہیں دیا، ہال نہیں دیا۔ تاثیر اس کے پرنسپل تھے، تاثیر جو ہیں وہ شاعر ہیں اور ترقی پسند تحریک سے جڑے ہوئے تھے، غالباً بعد میں جڑے ہوں، یا تاثیر جو ہے شاعر اور ادیب تھے اور ترقی پسند تحریک سے ان کا تعلق تھا، اور فیض وہاں پڑھاتے تھے، تاثیر پرنسپل تھے، تب بھی انہیں ہال نہیں مل سکا۔ بڑی عجیب بات ہوئی، اسی لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس کی تفصیل تو اب ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن انہیں تعجب ہوا اس بات پر۔ فیض نے کہا کہ بس سمجھ لیجئے یہاں کے بعض حلقے ہماری انجمن کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ اب آپ ہی سمجھ لیجئے کہ یہاں کے جو حلقے ہیں، کچھ سرکلز ہیں لوگوں کے، جو گروپس ہیں، وہ ہماری انجمن کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے، اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ ایم اے او کالج والے بھی ہمیں ہال نہیں دے سکے، جبکہ اس کے جو پرنسپل وہ تاثیر ہیں، جو خود ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہیں اور ان کی جو ہے ہمدردی ہے ترقی پسند تحریک سے، جڑے ہوئے ہیں، اور فیض وہاں پڑھاتے تھے۔ پھر بھی ہوتا ہے کئی مرتبہ معاشرے میں جب کسی کی زیادتی، کوئی آئیڈیا، کوئی خیال، زیادہ تر لوگ جس خیال پر عمل کر رہے ہوں، چل رہے ہوں، تو جو کم لوگ ہوتے ہیں نا شروعات کے اندر جو بات کو لے کر اٹھتے ہیں، صحیح بات، ان کی بات اتنی توجہ نہیں دی جاتی ہے شروع میں۔ جس شان سے ترقی پسندوں کی یہ کانفرنس ہوئی، ویسے شاید ہی کوئی اور ہوئی ہو، اتنے عجیب ماحول میں، اس طرح کے ماحول میں، لیکن اس کے باوجود جس شان سے یہ والی کانفرنس ہوئی، مجھے نہیں یاد کوئی سی ہوئی۔ پنڈال تو بہت بڑا تھا، جس میں 10,000 آدمیوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ ہماری کانفرنس میں زیادہ سے زیادہ 200 آدمی شریک ہوئے، صرف 200۔ اس لیے آخر وقت میں یہ فیصلہ ہوا کہ پنڈال کے ڈائس پر، جو جلیانوالہ باغ کے درمیان پکے چبوترے پر تھا، ہی ڈائس پر ہی کانفرنس کر لی جائے، سارے پنڈال کو ہم استعمال نہ کریں۔ یہ ہے کہ جتنی ضرورت اتنا استعمال کرتے ہیں، خواہ مخواہ سارا پنڈال استعمال کر کے فضول خرچی کیوں کی جائے۔ ایک دن صبح کے سیشن کے بعد دوپہر کو کسان کانفرنس کا اجلاس نہیں تھا، دوپہر میں صبح کا سیشن ہو گیا، پھر دوپہر میں اجلاس نہیں تھا۔ اسی دن تیسرے پہر کو مصنفین کی کانفرنس جلیانوالہ باغ کے چبوترے پر ہوئی۔ اوپر ایک پھٹا سا شامیانہ تھا اور نیچے ایک میلی پرانی دری، جو صبح کے کسان جلسے کے بعد اور بھی مٹی میں لتھڑ گئی تھی اور جسے کوئی صاف کرنے والا نہیں تھا۔ اب میں اس میں کیا سمجھاؤں؟ تصور کریں کہ مصنفین، رائٹرز کی کانفرنس ہو رہی ہے، اور جی مٹی میں لتھڑی ہوئی دری کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، پھٹا سا شامیانہ ان کے سروں کے اوپر ہے، کوئی صاف کرنے والا نہیں ہے۔ غور کریں، آج اور اس زمانے پر زیادہ دور نہیں ہے، 70-75 سال یا تھوڑے اور سال، 90 سال۔ کرسیاں یا میز وہاں بالکل نہ تھیں، اس لیے سب لوگ دری پر بیٹھ گئے۔ کانفرنس میں شریک ہونے والوں میں سب تو مجھے یاد نہیں، لیکن وہ جن کی صورتیں ابھی تک نظروں میں ہیں یہ تھے: چراغ حسن حسرت، ڈاکٹر تاثیر خود، جو اس کے پرنسپل تھے ایم اے او کالج کے، میں نے بتایا ترقی پسند تحریک سے جڑے ہوئے، بلکہ بنیاد ڈالنے والوں میں سے ہیں، شروعاتی ممبران سے ہیں۔ فیروز دین منصور، ٹیکا رام سخن، پروفیسر محب الحسن وغیرہ وغیرہ یہ نام ہیں۔ رگھوپتی چوپڑا۔ صرف اردو ادب کے جو ہے وہ اردو کے ادیب نہیں تھے ترقی پسند تحریک سے جڑے ہوئے، بلکہ اور زبانوں کے ادیب بھی جڑے ہوئے تھے، خالصہ کالج سے بھی، اور ڈاکٹر اشرف فیض۔ ان کے علاوہ پنجاب کے کئی عوامی کسان شاعر بھی تھے، جو عوامی کسان شاعر تھے، کسان تھے اور عوام کی شاعری کیا کرتے تھے۔ اب اندازہ لگائیں کہ جو ادیب ہوتے ہیں ان کے اندر کیا سادگی ہوتی ہے، اور یہ وہ ادیب ہوتے ہیں جن کا تعلق عوام سے ہوتا ہے، جو عوام کے مسائل کو لے کر کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ ترقی پسند جتنے ادیب ہیں ان سب کا تعلق جو تھا وہ عوام سے تھا، وہ عوام کی آواز اٹھانے میں یقین رکھتے تھے، حقیقت پسندی، حقیقت کو بیان کریں گے، جو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں آنکھیں بند نہیں کریں گے، سائیڈ لیں گے، ہم سائیڈ لیں گے، مظلوموں کی سائیڈ لیں گے، طرفداری کریں گے،
ہم ایسے نہیں ہو جائیں گے کہ ظلم ہوتا ہوا دیکھتے رہیں اور انگریزوں کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے. نہیں، ایسا نہیں کر سکتے ہم. مجھے ظہور کاشمیری یا کرشن چندر کی اس کانفرنس میں شرکت یاد نہیں، ممکن ہے رہے ہوں. کرشن چندر آپ جانتے ہیں بہت بڑے افسانہ نگار ہیں. مجھے یاد نہیں کہ یہ وہاں تھے یا نہیں تھے. اس وقت ادیب کی حیثیت سے ہم انہیں نہیں جانتے تھے کہ یہ ادیب ہیں، ہم جانتے بھی نہیں تھے، اس لیے شاید میں انہیں پہچان نہیں سکا. مجھے یاد نہیں کہ وہ تھے یا نہیں تھے. اجلاس میں پنجاب کے دوسرے شہروں کے بھی نمائندے تھے جن کی کل تعداد 25-30 رہی ہوگی، لیکن حاضرین کی تعداد کئی سو تھی جو پورے چبوترے پر سمٹے بیٹھے تھے. ان میں اکثر طالب علم، شہر کے نوجوان، دانشور، عقل مند لوگ اور وہ کسان تھے جن کو ادب، شعر و شاعری سے دلچسپی تھی. ایسے ہی لوگ ہماری کانفرنس کا حصہ بنے ہوئے تھے جو تھوڑے بہت بیدار تھے اس لحاظ سے. اس کانفرنس کی روداد مجھے یاد نہیں. اس کانفرنس میں کیا کچھ ہوا، روداد کیا کچھ ہوا، جو کچھ کانفرنس کا مقصد تھا وہ پورا ہوا کہ نہیں ہوا، کیا کچھ ہوا کانفرنس میں، وہ تو مجھے یاد نہیں. ممکن ہے فیض کو یاد ہو یا ان کے پاس کانفرنس کی تجاویز اور بحثوں کی رپورٹ محفوظ ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کانفرنس کی روداد سے زیادہ اہم اس کا ماحول اور اس کی فضا تھی. وہ کہہ رہے ہیں کیا ہوا وہاں پر یہ اتنا اہم نہیں تھا، بلکہ اس سے زیادہ اہم جس کو میں بیان کروں آپ لوگوں سے وہ یہ تھا کہ جس ماحول میں، جس فضا میں یہ کانفرنس ہو رہی تھی. بتایا نا، جلیہ والا باغ اولاً تو ایسا باغ جہاں 1919 میں بہت سارے لوگ وطن کے نام پر شہید ہو گئے تھے، وطن کے نام پر. اور میں وطن کے شہید بول رہا ہوں، مذہب کے شہید نہیں. ہاں، تو جو ہے وطن کے نام پر جنرل ڈائر نے گولیاں چلوا دی تھی، نکلنے کا ایک ہی راستہ تھا، سویوں لوگوں کی جان گئی. ایسا ماحول آج بھی اگر آپ وہاں چلے جائیں تو آپ محسوس کریں گے، آپ یاد کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کے بدن میں رونگٹے کھڑے ہوں گے جب آپ سوچیں گے کہ اس کنویں میں لوگ، کتنے ہی لوگوں نے وہاں جو کنویں موجود ہیں اس میں کود کر جان دے دی. جان کیا، زندگی بچانے کے لیے کنویں میں کودے تھے، وہاں بھی زندہ نہ رہ سکے. تو وہ جو فضا تھی، وہ ماحول تھا، پھٹی ہوئی دریا، میلی کچیلی، پھٹے ہوئے شامیانے اور جس طرح کے لوگ، یہ جو ماحول تھا یہ زیادہ اہم تھا. تجاویز یعنی کیا کیا تجاویزیں تھیں، تجویز کی جمع تجاویز، کیا کیا باتیں، کیا کیا بحثیں ہوئیں وہاں پر، اس کی رپورٹ تو محتمم صاحب فیض احمد فیض کے پاس ہو سکتی ہے. مجھے اس کا حال پورا یاد نہیں. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ اس کانفرنس کی بے سر و سامانی اور بے تربیتی پر مجھے کسی قدر جھنجھلاہٹ اور بے اطمینانی ہوئی تھی. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جس طرح یہ بے سر و سامان کے ضرورت کا سامان نہیں، بے سر و سامان، بے تربیتی کوئی چیز تربیت آرڈر میں ہونی چاہیے، ویسے نہیں. یعنی بہت زیادہ جو ہے معاملہ گڑبڑایا ہوا تھا اور مجھے بہت برا لگ رہا تھا کہ کانفرنس ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے ایسے ماحول میں، اس بے تربیتی کے ساتھ، اس ڈس آرڈر کے ساتھ. اس ہنگامے میں سنجیدہ ادبی بحث ممکن نہ تھی. ایسے ہنگامے شور شرابے میں سنجیدہ باتیں کر لی جائیں وہ تو ممکن نہ تھی، ماحول اس کی اجازت نہیں دیتا تھا. مگر ادب میں محض سنجیدگی کی ہی تو ضرورت نہیں. یہ بڑی اہم بات. یہ دیکھیے نقطے جگہ جگہ چھوڑیں گے، یہ یادیں بیان کر رہے ہیں لیکن اس میں کئی جگہ بہت اہم باتیں، بہت اہم پوائنٹس ادیبوں کے لیے، ادب کا شوق رکھنے والے طلباء کے لیے، ہم جیسوں کے لیے چھوڑتے جا رہے ہیں. ادب میں صرف سنجیدگی ہی تو نہیں ہوتی ہے، اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، طنز و مزاح بھی ہوتا ہے، اور ادب میں ہلکی پھلکی باتیں بھی ہوتی ہیں، صرف سنجیدہ سیریس باتیں نہیں ہوتی ہیں. درمیانہ طبقے کے دانشور، جو مڈل طبقے کے دانشور، درمیانہ کہتے ہیں اوسط طبقے کے دانشور، عقل مند لوگ جو اپنے کو عام طور سے تنہا، کمزور اور بے بس تصور کرتے ہیں، کیا محنت کش عوام کے مجمع کی طاقت سے اپنی روح اور نفس کو تازہ اور جاندار بنانا نہیں چاہتے؟ بوڑھے، نوجوان اور درمیانہ عمر کے محنت کشوں کی ہزاروں آنکھیں چاروں طرف سے تعجب اور ہمدردی کے ساتھ جلیانوالہ باغ کے چبوترے پر بیٹھے ہوئے اس مجمع کو دیکھ رہی تھی. ہاں، کہ کیا ایسے ماحول میں کہنا چاہتے ہیں سجاد ظہیر کہ واقعی ایسے ماحول میں کانفرنس ہو رہی تھی تو یہ اچھا تھا کہ جو درمیانہ طبقے کے دانشور ہیں، جو اپنے آپ کو تنہا سمجھتے ہیں، کمزور سمجھتے ہیں اور بے بس کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اب جب ان کے آس پاس محنت کش عوام کا مجمع ہے، وہ سارے ادیب اور ادیبوں کے آس پاس جو درمیانہ طبقے کے عقل مند لوگ جو ترقی پسند تحریک کے نام پر کانفرنس کر رہے تھے، یہاں ادیب، یہاں عقل مند سے مراد یہ جو دانشور کہا گیا، یہ ان ادیبوں کو کہا گیا ہے جو بہت بڑے ادیب بھی نہیں، بہت بڑے عقل مند لوگ بھی نہیں، جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے. ہر طرح کا جو ہے وہ آدمی وہاں شامل تھا اس اعتبار سے. تو جو ادب کیا ہے، عام طور پر جب آپ دیکھتے ہیں کوئی آدمی غزل لکھ رہا ہے، بند کمرے میں غالباً غزل لکھ رہا ہے،
افسانہ لکھ رہا ہے، اکیلے میں تنہائی میں بیٹھ کر افسانہ لکھ رہا ہے۔ تو ادب جو لکھنے کی چیزیں، اکثر ادب تخلیق کرنے کے لیے بندہ جو ہے خلوت تنہائی تلاش کرتا ہے۔ اب یہاں جب موقع ملا تھا کہ آس پاس محنت کش عوام کا مجمع ہے، اس کی طاقت تو اس کی طاقت سے اپنی روح اور نفس کو تازہ اور جاندار بنانا نہیں چاہتے۔ یقیناً یہ بہت اہم موقع تھا کہ وہ لوگ، ان لوگوں کی جو کسان ان کے آس پاس جمع تھے اور اپنے حقوق کے لیے اکٹھا ہوئے تھے وہاں پر، اپنی تکلیف پریشانیاں، جو کچھ ان کے حقوق ان کو نہیں مل رہے تھے، اسی لیے تو وہ کانفرنس، وہ جلسہ ہو رہا تھا وہاں کسانوں کا، اور بوڑھے نوجوان اور یہ سب کے سب ادیبوں کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے پاس بھی موقع تھا کہ یہ دیکھیں ان لوگوں کو جو ان کی آواز اٹھاتے ہیں، ان کی سمجھ میں ان کی بہت سی باتیں نہ آتی ہوں، لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ ادیب ان کی طرف ہیں، یہ ان کے ساتھ ہیں۔ ادیبوں کی بہت ساری باتیں تو نہیں سمجھ میں آئیں گی، کیونکہ زبان کا فرق ہوتا ہے۔ ادیب کی زبان تھوڑی زیادہ سنجیدہ ہوتی ہے، زیادہ ادب والی ہوتی ہے، زیادہ اس میں الفاظ مشکل ہو سکتے ہیں، جملے مشکل ہو سکتے ہیں، عوام کو پوری طرح سمجھ میں نہ آئے، ایسی باتیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن ان کو اتنا ضرور پتا تھا یہ لوگ ہماری طرف ہیں، یہ لوگ ہماری آواز اٹھاتے ہیں، یہ لوگ انگریزوں کے ساتھ نہیں ہیں، یہ انگریزوں کے ظلم پر خاموش ہونے والے لوگ نہیں ہیں۔ ان کے دل میں یہ خواہش ضرور ہوگی کہ کاش یہ ایسی زبان میں بات کرتے جو ان کی سمجھ میں پوری طرح آتی۔ یہاں سجاد ظہیر اہم نقطہ بیان کر رہے ہیں کہ ادب کو ایسی زبان میں بھی ہونا چاہیے کہ جو عوام کو اچھے سے سمجھ میں آئے۔ ادیب کو، یہاں ادیب کا عوام سے جو تعلق ہونا چاہیے، کنیکشن، رابطہ ہونا چاہیے، سجاد ظہیر اس کی اہمیت کو ظاہر کر رہے ہیں کہ ادیبوں کی بات کرنے کا انداز ایسا نہ ہو کہ وہ آسمانی باتیں، ایسی باتیں کرے جو عوام کو سمجھ میں نہ آئے۔ اور ادیب بھی سوچتے ہوں گے، ابھی ہم ان کے بیچ میں بیٹھ تو گئے ہیں، لیکن ان کی زبان میں ان کے دل کی بات کہنے کے لیے ہمیں اور زیادہ ان کے پاس جانا ہوگا، ابھی اور قریب جانا ہوگا، قریب سے سمجھنا ہوگا، تاکہ ہم انہی کی زبان میں ان کی باتوں کو رکھ سکیں۔ حب وطن کی محبت کا وہ شعلہ جو جلیانوالہ باغ کے شہیدوں نے، وطن کے شہیدوں نے اپنا خون بہا کر روشن کیا تھا، کیا ایک نہ ایک دن ہمارے قومی ادب کی لکیروں کو بھی تابندہ روشن نہیں کرے گا؟ تابندہ روشن قومی ادب، ایسا ادب جو قوم کے لیے تخلیق کیا جائے، لکھا جائے، ایسی لکیریں اور ایسے لفظ جو عوام کے دلوں میں کھپ جائیں، بس جائیں، اور ان کے دماغ میں اجالا کریں، اور ان کو آزادی اور ترقی کی شاہراہ پر، راستے پر زیادہ تیزی اور ثابت قدمی سے آگے بڑھائیں۔ ثابت قدمی، قدموں کو جمائے رکھتے ہوئے، ثابت رکھتے ہوئے، مضبوط رکھتے ہوئے، یہ ہے اہم بات جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ جلیانوالہ باغ جو ہے وہ حب وطن کا وہ شعلہ بھڑکا دے گا، وہ لکیریں یہ جو عوام کے دلوں میں بس جائیں، کھپ جائیں، جو ہے اپنے نشان چھوڑ دیں اور ان کے دماغ میں اجالا کرے۔ ادب کا مقصد ہی یہ، ترقی پسند ادب کا مقصد ہی یہ تھا کہ آزادی چاہیے ہمیں، ہر بندش سے، ہر ظلم سے، غیر برابری سے، اور جو بھی ہے نفرت سے، اور ترقی کے راستے پر چلنا ہے۔ ترقی کے راستے پر کیسے چل سکتے ہیں؟ کمیوں کی اصلاح کرتے ہوئے، ہاں، مظلوموں کی مدد کرتے ہوئے، ہر ایک کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ امیر غریب کے بیچ جو کھائی ہے وہ ختم ہونی چاہیے، غریب اور غریب ہوتا چلا جائے، امیر اور امیر ہوتا چلا جائے، حکومتیں صرف امیروں کا خیال رکھیں۔ ہاں، ترقی پسند ادب اسی کے خلاف آواز اٹھاتا ہے۔ پنجاب کے اسی سفر میں مجھے علامہ اقبال سے ملنے کی بھی قسمت، خوش نصیبی، سعادت نصیب ہوئی۔ یہ ہے ان کی اس یادوں کا بہت اہم نقطہ، جسے یہ بہت شوق سے اور بہت فخر کے ساتھ بیان کریں گے، چونکہ علامہ اقبال جیسا شاعر، ان سے ملاقات ہو گئی ان کی۔ پہلی بار جب میں لاہور آیا تھا تو ڈاکٹر صاحب سے ملاقات نہیں ہو سکی تھی۔ ظاہر اقبال سے ملنا اور ترقی پسند ادب کی تحریک کے متعلق ان سے گفتگو کرنا ہمارے لیے ضروری تھا۔ اتنے اہم شاعر تھے، اس وقت کی بہت بڑی آواز تھے، تو ہم چاہتے تھے کہ ہم ان سے ترقی پسند تحریک کے حوالے سے ملیں اور ان کو بھی اپنی تحریک کے بارے میں بتائیں اور ان کو اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں کہ سرپرست کے طور پر ان کا سایہ ہم کو ملے، ان کی رہنمائی ہم کو ملے، تو ہمارا مشن مضبوط ہوگا۔ حالانکہ آپ علامہ اقبال کی شاعری جانتے ہیں کہ ان کی شاعری خود قومی شاعری ہے، ان کی شاعری بہت عظیم ہے، بہت بلند ہے، جو انسان کو، جو میرا خیال ہے کہ ترقی پسندی سے بھی بہت زیادہ بلند ہے، بہت زیادہ بلند ہے، جو انسان کو اس کا اصل مرتبہ اشرف المخلوقات بنانا چاہتی ہے، اس میں خود ہی پیدا کرنا چاہتی ہے،
اسے اس کائنات پر انصاف قائم کرنے کے لیے ابھارتی ہے، اسے اپنا مقصد زندگی پہچاننے کے لیے آمادہ کرتی ہے۔ ڈاکٹر تاثیر نے امرتسر میں ہمیں بتایا کہ انہوں نے علامہ سے نئی تحریک کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی بھی گفتگو اس تحریک کے بارے میں جو ابھی نئی ہے، 1936-35 کے آس پاس ہندوستان میں باقاعدہ آغاز ہوا تھا، بہت نئی تھی، تو ایسے موقع پر ضرورت ہوتی ہے بڑے بڑے لوگوں کی شامل ہو جائیں۔ انہوں نے اس سے ہمدردی اور دلچسپی کا اظہار کیا ہے علامہ نے۔ امرتسر سے ڈاکٹر اشرف اور میں لاہور آئے اور میاں افتخار الدین کے یہاں ٹھہرے۔ میاں صاحب نے علامہ اقبال سے ہمارے ملنے کا وقت مقرر کیا۔ ہم تیسرے پہر چائے کے بعد ان کی کوٹھی پر پہنچ گئے۔ گرمیوں کے دن تھے۔ اقبال اپنی کوٹھی کے باہر ایک کھردری بان کی چارپائی پر نیم دراز اپنے بستر پر تکیہ لگائے بیٹھے تھے۔ وہ اشرف سے اور مجھ سے بڑے تپاک اور شفقت سے ملے، بڑی ہمدردی کے ساتھ ملے، بڑی گرم جوشی سے انہوں نے ہمارا استقبال کیا۔ ان کے پلنگ کے گرد جو 3-4 مونڈھے بیٹھنے کے رکھے ہوئے تھے، ہم ان پر بیٹھ گئے۔ ہم دونوں ڈاکٹر صاحب کے داہنے طرف تھے۔ اقبال سے پہلی بار ملاقات کا تجربہ میرے لیے کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ان کا کلام بچپن سے ہمارے ذہن اور روح بلکہ خون میں رچا ہوا تھا۔ اتنا سنا، اتنا پڑھا کہ خون میں رچ بس چکا تھا۔ ہمارے خون میں گویا کہ ان کا کلام گردش کر رہا تھا۔ چھوٹی عمر میں جب ہماری زبان میں لکنت تھی، لکنت جانتے ہیں نا آپ، لکنا ہکلانا وغیرہ یا تتلانا ہکلانا، اٹک اٹک کر بولنا، ہم کو ان کے قومی اور ملی ترانے یاد کرائے گئے تھے۔ چینو عرب ہمارا ہے، اس طرح کے قومی اور ملی ترانے۔ جوں جیسے جیسے عمر بڑی اور شعور آیا، عقل آئی۔ مسدس حالی، الطاف حسین حالی کی نظم ہے جو اسلام کی تاریخ پر لکھی گئی ہے، مسلمانوں کی تاریخ پر، کہ مسلمانوں کا وہ دور اور مسلمانوں کا وہ دور بعد کا دور، جس میں الطاف حسین حالی یہ نظم لکھ رہے تھے کہ مسلمان کیا تھے اور کیا ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ شکوہ بھی علامہ اقبال کی نظم ہے، جواب شکوہ، شمع و شاعر، تینوں علامہ اقبال کی بہت عظیم نظمیں ہیں۔ بیشتر حصے ورد زبان رہتے تھے، زبان پر ورد رہتے تھے، یعنی اکثر زبان پر یہ جو ہے اشعار گھومتے رہتے تھے۔ ورد سمجھتے ہیں نا، جس ورد کر لینا، بار 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 بار، بس تھوڑی دیر بعد پھر سے وہی خیال، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ کی تعریف کا ورد باندھ لیا، جیسے یاد آتا ہے فوراً ذکر کرنے لگتا ہے، یہ ورد ہے، یعنی طاری ہو جائے۔ تو ہمارے ان کے اشعار اتنا زیادہ ہمارے ذہنوں پر علامہ اقبال کا، الطاف حسین حالی کا، قومی شاعری کا، ملی شاعری کا، جو شاعری جو ہے ہمیں اپنی حقیقت کی طرف لے کے جائے، مقصد زندگی کی یاد دلائے۔ انگلستان کی تعلیم کے زمانے میں جو سجاد ظہیر ہیں، اصل میں وہ لنڈن میں، انگلستان میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ 1935-36 کے درمیان ہندوستان آئے، پھر انہوں نے ترقی پسند تحریک کا آغاز کیا اپنے ہم خیال لوگوں کے ساتھ مل کر۔ اقبال کا فارسی کلام پڑھتے رہے۔ میں خود جب اپنی ذہنی اور ادبی تربیت کے متعلق، ذہنی اور ادبی تربیت کہ میرے ذہن کی اور میرے ادب کی، ادبی ذوق کی، کہ مجھے جو ادب کی جو یہ سمجھ ہے اور لکھنے کی جو صلاحیت ہے، اور میرا جو ذہن کی تربیت ہے، اس کے متعلق اپنی طالب علمی کے زمانے کا خیال کرتا ہوں۔ جب میں اسٹوڈنٹ رہا کرتا تھا تو اردو کے شاعروں میں انیس، میر انیس، جن کی آپ نے رباعی پڑھی ہوگی، رتبہ جسے دنیا میں خدا دیتا ہے، وہ دل میں فروتنی کو، عاجزی کو جگہ دیتا ہے۔ غالب، حالی اور اقبال کا اس میں سب سے زیادہ حصہ نظر آتا ہے۔ ان لوگوں نے میرے ذہن اور میرے ادب کی، میری ادبی تربیت کی ہے۔ ہمارے ساتھ علامہ اقبال کے التفات اور عنایت کا انداز ہی کچھ ایسا تھا کہ مجھے جرأت ہوئی کہ سب سے پہلے ان سے ہمیں جو اختلاف اور شکایتیں تھیں وہی ان کے سامنے پیش کروں، اور محض عقیدت مندی کی باتیں نہ کروں۔ صرف ایسی باتیں نہ کریں جو ہم بڑوں کے سامنے کرتے ہیں، عقیدت کے ساتھ دوزانو ہو کر، اور ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، ان کی تعریف بجا لاتے ہیں، اور ان کے استقبالیہ باتیں کرتے ہیں۔ کوئی بھی بات کہنے کی ہمت نہیں کرتے جس پر انہیں اختلاف ہو، لیکن ان کا بات کرنے کا انداز، ان کی توجہ اور عنایت ہم پر اتنی زیادہ تھی کہ ہمیں جرأت ہو گئی، ہمت ہو گئی کہ یار ان سے بات کر کے نا، پہلے جو اختلافات ہیں اور شکایتیں ہمیں ہیں ان سے، اور یا ان کی شکایتیں ہم سے ہیں، اور جو ہمارے بیچ میں اختلافات ہیں ترقی پسند تحریک کے حوالے سے اور دوسرے حوالے سے، یعنی جو لوگ ترقی پسند تحریک کو نہیں مانتے ہیں، نہیں مان رہے ہیں، اتفاق نہیں رکھتے ہیں، تو پہلے ان پر بات چیت ہو جائے۔ اس کے لیے بڑی ہمت چاہیے ہوتی ہے۔ آپ کسی شخص سے ملیں اور پہلی ملاقات میں اپنے بیچ جو ڈفرینسز ہیں، اختلافات ہیں، ان پر چرچا کرنے بیٹھ جائیں تو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ ملاقات خراب ہو سکتی ہے۔ لیکن علامہ اقبال اتنی توجہ، اتنی عنایت ان پر کر رہے تھے کہ سجاد ظہیر کہہ رہے میری ہمت ہو گئی کہ پہلے انہی پر بات کروں گا۔ سوشلزم کے بارے میں گفتگو شروع ہو گئی، سماجواد کے بارے میں۔ ترقی پسند تحریک یا ترقی پسندوں کی جو بنیاد ہے، وہ بنیاد میں سوشلزم ہے۔
اور انہیں لگتا ہے کہ علامہ اقبال کو سوشلزم سے کچھ اختلافات تھے اور رہے ہوں گے۔ میں نے کہا کہ نوجوان ترقی پسند ادیبوں کا گروہ اس نئے نظریے سے کافی متاثر ہے۔ جو نوجوان ترقی پسند ادیبوں کا ایک گروہ ہے، گروپ ہے، وہ سوشلزم سے، کہ سوشلزم آپ جانتے ہیں، جو آرٹس کے اسٹوڈنٹس ہوں گے جانتے ہوں گے کہ بھئی جو کچھ غریب اور امیر کے بیچ اتنا زیادہ فرق ہے، یہ اتنا زیادہ فرق نہ رہے ہمارے معاشرے میں، معیشت میں، اکنامی میں۔ جو ریسورسز ہیں ان پر سب کا حق رہے۔ یہ ہے سوشلزم کا شاید ایک میں سمجھتا ہوں خلاصہ، کہ جو کچھ ریسورسز ہیں، جو کچھ قیمتی چیزیں ہیں، ان پر جو ہے سب کا ایک جو ہے برابر حق رہے۔ ایسا نہ ہو کہ امیر امیر ہوتا رہے، غریب غریب ہوتا رہے، غریب ہمیشہ محنت مزدوری کرتا رہے، اس کو ترقی کے موقع نہ ملے۔ وہ بڑی توجہ اور سنجیدگی سے میری باتیں سنتے رہے، بلکہ مجھے معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس طرح کی باتوں کے لیے میری ہمت افزائی فرما رہے ہیں۔ ان کا انداز یہ تھا کہ نہ صرف میری باتیں سن رہے تھے، بلکہ مجھے لگ رہا تھا کہ ہاں میری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، میری ہمت بڑھا رہے ہیں۔ اس طرح وہ نوڈنگ کر رہے تھے اپنی جو ہے گردن سے، اور اس طرح اتنے جو ہے توجہ سے میری بات سن رہے تھے، مجھے حوصلہ مل رہا تھا۔ پھر انہوں نے کہا، تاثیر نے مجھ سے ترقی پسند تحریک کے متعلق دو ایک بار باتیں کی تھیں، جس کا ذکر اوپر آیا تھا نا، اور مجھے اس سے بڑی دلچسپی ہوئی۔ ممکن ہے سوشلزم کے سمجھنے میں مجھ سے غلطی ہوئی ہو۔ بات یہ ہے کہ میں نے اس کے متعلق کافی پڑھا بھی نہیں ہے۔ میں نے تاثیر سے کہا تھا کہ وہ اس موضوع پر مجھے مستند کتابیں دیں، معتبر کتابیں، ایسی کتابیں جن کو اعتبار کے ساتھ پڑھا جا سکے۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا، لیکن ابھی تک پورا نہیں کیا۔ میرا نقطہ نظر آپ جانتے ہیں، ظاہر ہے کہ مجھے ترقی پسند ادب یا سوشلزم کی تحریک کے ساتھ ہمدردی ہے۔ آپ لوگ مجھ سے ملتے رہیں۔ بس یہ جملہ کہ ہمدردی ہے، یہ تو سجاد ظہیر کے لیے بہت بڑا جملہ ہو گیا۔ اتنی عظیم شخصیت یہ کہہ دے کہ مجھے آپ کے کام سے، جو کچھ کام آپ کر رہے ہیں اس سے ہمدردی ہے، میں اس کا مخالف نہیں ہوں، اور میرا نقطہ نظر تو آپ جانتے ہی ہیں واقعی کہ میں کس لیے شاعری کر رہا ہوں، میرا کیا پیغام ہے۔ علامہ اقبال سے ترقی پسند ادب کی تحریک کے متعلق ہماری بات چیت تشنا اور نامکمل رہی، پیاسی رہی، نامکمل رہی۔ میں چاہتا تھا کہ اور باتیں ہوں اور ملاقاتیں ہوں اس کے علاوہ، لیکن نہیں ہو سکی۔ اس کا مجھے افسوس رہا، خاص طور پر اس وجہ سے کہ علامہ اقبال نے ہماری تحریک کے ساتھ دلچسپی اور ہمدردی کا اظہار بھی کیا تھا۔ میں نے تہیہ کیا کہ اگلی بار جب پنجاب آؤں گا تو ان سے پھر مل کر تحریک کے متعلق زیادہ وضاحت سے، زیادہ تفصیل سے گفتگو کروں گا، لیکن بدقسمتی سے اس کا موقع نہیں ملا۔ جب میں دوبارہ لاہور گیا تو وہ طائر قدسی اس جہان سے پرواز کر چکا تھا، وہ عظیم پرندہ اس جہاں سے جا چکا تھا، اپنے حقیقی زندگی کی طرف یا ہمیشہ کی زندگی کی طرف سفر کر چکا تھا، ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ سبق بہت لمبا ہو گیا، غور کرنے کی بات آپ خود پڑھ لیں، بہت ساری باتیں میں نے رکھ دی ہیں، لیکن آپ اس کا خود سے مطالعہ کر لیں تو آپ کو جو ہے کچھ اہم باتیں جو شاید رہ گئی ہوں، ایک دو باتیں وہ آ جائیں گی۔ سوالات کچھ ایسے نہیں کہ جن کی تفصیل بتانے کی ضرورت پڑے، آپ بآسانی ان سوالوں کے جوابات کو لکھ سکتے ہیں۔ سجاد ظہیر نے علامہ اقبال کو کن خاص باتوں کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کی تھی؟ سوشلزم کے بارے میں ہاں پڑھا، اس کی تفصیل اوپر موجود ہے۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ، اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔